السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ویسے ہی خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی ہماری قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پیدائش کے بیان میں۔ تو کیسے پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک دیکھتے رہیے۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور بلند ہو، شرافت نبی آدم علیہ السلام کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح مبارک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب العالمین روح کو پہنچا، ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، یعنی اے جان اس بدن پر داخل ہو۔ جب روح قالب آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہ زمین پر گر پڑے، اور اس واسطے حق تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کان الانسان عجولا، یعنی انسان جلد باز ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بھید سبقت رحمتی علی غضبی کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ بموجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرصع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بیٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس خدا تعالی خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بیٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالی نے بموجب آیات علم آدم الاسماء کلہا
یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام الہام کر کے سکھا دیا، پھر حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی خبر دو میرے تیرے ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معرف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تے مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور داتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کمال طاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائکہ عظام کو جو آدم علیہ السلام کے تخت کے گرداگر و باندھے ہوئے منودب کھڑے تھے حکم کیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے تیرے بمجرد حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ کیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے، تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میمون کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، کہ حق تعالی سبحانہ نے تیرے پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن و جمال حضرت حوا علیہ السلام کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس سے 90 حصے حسن حضرت حوا علیہ السلام کو اور 10 حصے باقی علام کو عنایت فرمایا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے، جناب الہی نے ان کا عقد روبرو حاملان عرش اور ساکنان سماوات سے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور راندہ گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالے۔ پھر طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، اور پہلے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے،
یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو میں بیٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاووس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریقہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائے گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ درخت کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق سبحانہ و تعالی نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یعنی بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چھین کر کھایا کرنا۔ تو ناظرین حضرات، قصہ کیسا لگا، ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور ایسے ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔